الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات بلا کسی تشبیہ کے امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پورا مجمع بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مقدس جمعہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور بالائے کرم اس رب کائنات کا کروڑوں مرتبہ احسان عظیم کہ یہ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ حضرات محترم، یہ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو حضرات محترم آئیے بلا تشبیہ آمد رسول میں آنے والے ہیں آج مجمع جمع، آمد رسول ہے مجمع جمع، آمد رسول ہے مجمع جمع، اور کیوں جمع نہ ہو؟ میلاد بھی ہے تو اس کا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ فقیر کے جملے بڑے توجہ کے ساتھ میں سماعت کر لیں آپ۔ یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعہ سید الایام، یہ جمعہ کا دن، ذرا ایک ایک بات پہ غور کریں میری، یہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے۔ یہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد شریف میں دیکھیں، ابن ماجہ میں دیکھیں، ابن شیبہ میں بیان کیا ہے، دیکھیں آپ، شعبہ امام سب دیکھ لیں آپ اٹھا کر کے کتاب ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن دنوں کا سردار، اور اس کی عظمت ہے فرماتے وَعَظْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر سے بھی زیادہ ہے، اس کی فضیلت جملے سنتے رہے فقیر کے آپ۔ یوم الاضحیٰ جس کو آپ بقرہ عید کہتے ہیں، جس کو آپ رمضان کے بعد آنے والی عید جو ہوتی ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، بقرہ عید والی عید کو ادھر عید کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے جمعہ کی۔ کیوں؟ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جمعہ کے دن کی، یہ جمعہ کے دن کی فضیلت اس لیے اس میں ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ توجہ رہے ذرا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ جمعہ دنوں کا سردار بنا۔ اسی دن کے اندر جمعہ کے دن ہی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، صحیح ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن کا سردار، جمعہ کے دن ہی اٹھایا، جمعہ کا دن سردار، جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، جمعہ کا دن سردار، جمعہ کے دن ہی عاشورہ ہوا، جمعہ کا دن سردار۔ یہ اتنا جمعہ کے دن فضیلت ہو گئی، اور جمعہ ہی کا دن تھا اللہ نے آدم کو بنایا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے اتنی باتیں ہو گئی جب اللہ کے رسول فرماتے اسی جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، توجہ رہے میری بات پر، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرا رب اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، علماء نے وہ وقت کا اشارہ بھی کیا، بولے کون سا وقت؟ تو بولے جس وقت اللہ نے آدم کو بنایا تھا۔ آدم کون سے وقت کے اندر بنے تھے؟ کہا عصر اور مغرب کے بیچ میں آدم بنے تھے۔ کر بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدم
بنے عصر اور مغرب کے بیچ میں، اللہ نے کہا جمعہ کا ایک دن میں، اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں میرا رب مومنوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ کہا وہ وقت کون سا ہے؟ کہا عصر اور مغرب کے بیچ میں آدم کو بنایا ہے، وہ وقت دعا کا، مقبولیت کا ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آدم پیدا ہوئے تو دن سردار بن گئے، آدم جس وقت بنے وہ مقبولیت کا وقت بن گیا، پھر یا رسول اللہ آپ کی عظمت کہاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب سے اعلان ہو، کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جمعہ کا دن ہفتے میں روز نہیں آتا، ایک دن آتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن تک انتظار کرو گے، جمعہ کا دن آئے گا تو دعا قبول ہوگی، 6 دن انتظار کرو گے، وہ عصر مغرب کا وقت آئے گا، ہم دعا کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، دعا قبول ہوگی، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ 6 دن میں ایک بار آئے گا۔ آدم کو بنایا گیا تھا، لیکن اے رسول تیرا آنے کا وقت کون سا؟ تیرا آنے کا وقت ہے، اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، سویرا آ رہا ہے، اسی کو تو تہجد کا وقت کہتے ہیں، بولے اسی کو تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ آدم بنے تو دعا قبول ہوتی ہے، عصر و مغرب کے درمیان ہفتے میں ایک وقت آتا ہے دعا قبول کا۔ رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ امت کا رہبر آیا ہے، یہ امت کے لیے رحمت للعالمین آیا ہے، ایک وقت نہیں آئے گا دعا کا۔ ارے تو روز تہجد میں اٹھ کے میرے آنے کے وقت میں دعا کر، اللہ اس وقت میں تیری دعا قبول فرمائے گا۔ کیا جمعہ آئے ہفتے میں ایک دن، جمعہ آئے ہفتے میں ایک دن، وقت آئے عصر مغرب کا ایک دن، 6 دن انتظار کرو۔ میرے رسول آئے ہیں تہجد کے وقت کے اندر، میرے نبی نے بتا دیا ہفتے کا انتظار مت کرنا، روزانہ تہجد میں اٹھ کے دعا کرنا، اللہ قبول فرمائے گا، یہ میرے آنے کا وقت ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات بتا دوں، آنے کے وقت کے اندر بڑی بڑی کتابوں کے حوالے کے ساتھ ایک ایک جملہ ہوش و حواس میں ذمہ داری کے ساتھ، جب اللہ کے رسول آئے تھے سب جانتے ہیں، تو آنے کے بعد سرکار نے سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھے، معتبر روایتیں ہیں، سجدے میں سے اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی انگلی شریف آسمان کی طرف کری اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرا، پہلے سجدے میں گئے، پھر آسمان کی طرف چہرہ کیا، انگلی اٹھائی، شیطان حملہ کرتا ہے دائیں سے، اٹھا کے دیکھیں مولانا وسیم صاحب قبلہ موجود، شیطان حملہ کرتا ہے دائیں سے، سنا آپ نے نہیں سنا، شیطان حملہ کرتا ہے بائیں سے، شیطان حملہ کرتا ہے آگے سے، شیطان حملہ کرتا ہے پیچھے سے۔ کوئی مجھے ایک تفسیر یا حدیث کا نام بتا دے شیطان نے کبھی اوپر سے یا نیچے سے حملہ کیا؟ توجہ، کیوں شیطان نے حملہ کرے گا؟ اللہ میں تیرے آنے والی ہیں بندوں کو کیا برگلاتا رہوں گا، ان کو صحیح راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، بولے کہاں سے؟ کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔ کہا اوپر سے کیوں نہیں، نیچے سے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا شیطان مصطفیٰ نے سر نیچے رکھا ہے، تیری طاقت نہیں ہے تو نیچے سے میرے امتی کو بھٹکا دے، میرے مصطفیٰ نے سر نیچے رکھا ہے اور اوپر سے کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے چہرہ اوپر اٹھایا ہے۔ یہ ادرف کو بڑی پسند آئی، کہا شیطان تو چاروں جانب سے حملہ کر لینا، لیکن میرے مصطفیٰ کی ادا جو ہے سر جھکا ہے نیچے اور سر اوپر کو، تو جو میرا بندہ دعا مانگے گا تو سر کو اوپر کرے گا اور جب سجدے میں جائے گا تو سر کو نیچے کرے گا۔ پتہ چل گیا جو سجدے میں ہوگا اور دعا کو ہاتھ اٹھائے گا شیطان اس پہ حملہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، میرے کی ادا ہے، یہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جلوے دیکھیے آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ آج تو بڑے بڑے نادان ہے، خاص کر سیدھا باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ہے کہ ذرا سوچئے کہ چلتا پھرتا آدمی کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح جیسے سرکار ویسے ہم۔ میں نے کہا یہی مسٹیک ہوئی آج، نہ تو ہماری طرح کہتا نہ تیری اولاد تجھے گالی بکتی۔ توجہ ہے میری بات پہ ذرا، نہ تو نبی کو
ہماری طرح کہتا، نہ تیری اولاد تجھے گالی بکتی، نہ تیری اولاد تیرا گریبان پکڑتی، نہ تیری اولاد تجھے تماچا مارتی۔ کیوں؟ جب تو نے کہہ ہی دیا ہماری طرح، تو تیری اولاد بھی تو تیری ہی طرح ہوگی، تیری اولاد بھی تیری ہی طرح، تو پھر باپ بیٹے میں فرق ہی کیا؟ اس لیے گالی بکی۔ سنیوں پہ انعام ہے اللہ کا، جب ہم نے نبی کو اپنی طرح نہیں کہا تو آج سنی اپنی ماں کے قدموں کو بھی چومتا ہے۔ چومتا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں جائز چومنا، تمہارے یہاں شرک، تو ماں کے قدموں کو چومے گا کیسے؟ باپ کے ہاتھ کو چومے گا کیسے؟ ابے چومنے کا کام تو سنیوں میں شروع ہوا ہے، اور ایسا نہیں اٹھا کے منہ سے کہہ دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تشبیہ بتا جاؤں ذرا میں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے علامہ وسیم صاحب قبلہ، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، توجہ پورے مجمع کی میری طرف، ہم نے آپ کو بھیجا۔ میں کہوں، میں نے اپنا موبائل لے کر کے کہاں بھیجا؟ بریلی شریف ہمارے استاذ کے پاس بھیجا، مولانا افروز صاحب کے پاس۔ میں نے اپنا موبائل بھیجا مولانا افروز کے پاس۔ میری ذات الگ ہے، موبائل کی ذات الگ ہے، جس کی طرف بھیج رہے ہیں وہ ذات الگ ہے۔ اتنی سی بات دو ٹانگ کے جانور سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، قرآن فرماتا ہے ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے بھیجا شاہد بنا کر، اے شاہد بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ ابے بھیجنے والا جو ہے اللہ، اس کی ذات الگ ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے مصطفیٰ، اس کی ذات الگ ہے، جس قوم کی طرف یعنی مخلوق کی طرف آ رہے ہیں مخلوق الگ ہے۔ تو اللہ کے جیسے مصطفیٰ نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی طرح اللہ نہیں ہے، اور رسول مخلوق کی طرف آ رہے ہیں تو مخلوق کی طرح مصطفیٰ نہیں ہے، اور مخلوق مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی تیرے؟ ہم نے بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ بھیجنے والا الگ ہے، آنے والا الگ ہے، جس کی طرف جا رہا ہے وہ الگ ہے، تینوں ذات الگ الگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہے کہ یاد رکھیے حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ اچھا میں ایک بات اور صاف کر جاؤں، جب اپنی بات آئی ہے تو سنیے ذرا، پتھر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ میں کہوں کیا پتھر پودے کی درخت کی طرح ہے؟ مجھے سوچ کے بتائیے ذرا۔ میں کہوں پتھر کیا درخت کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے غور و فکر کرنے بعد بولے حضور پتھر درخت کی طرح نہیں۔ میں کہوں کیا درخت، توجہ بہت قیمتی نکتہ بتانے جا رہا ہوں میں نے کہا بالکل توجہ، پتھر کیا درخت کی طرح ہے؟ تو آپ کہیں گے حضور غور و فکر کرنے کے بعد، علم والوں سے پوچھنے کے بعد، سائنسدانوں سے پوچھنے کے بعد، بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھنے کے بعد سب کا فیصلہ یہ ہوگا، یہ گارنٹی نہیں، چیلنج نہیں، ہوش و حواس کے اندر بات ہے۔ کہا پتھر کیا پودے کی طرح درخت کی طرح ہے؟ سارے دنیا کے لوگ، دنیاوی دار ہو یا دیندار ہو، سب کہیں گے پتھر درخت پودے کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا درخت حیوان کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے حیوان کی طرح نہیں، سب کا فیصلہ۔ میں کہوں گا کیا حیوان انسان کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے انسان کی طرح حیوان نہیں۔ میں کہوں گا کیا انسان ولی کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے انسان ولی کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا ولی صحابی کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے ولی صحابی کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا صحابی نبی کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، صحابی نبی کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا نبی رسول کی طرح ہے؟ آپ کہیں گے نبی رسول کی طرح نہیں۔ میں کہوں گا کیا رسول اولو العزم جو معجزے والے رسول ہیں، بڑے مرتبے والے، کیا رسول ان کی طرح ہیں؟ نام بتا دوں، کیا رسول آدم اور نوح کی طرح ہیں اور رسول؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ اولو العزم ہیں، ان کا مرتبہ رسولوں میں بھی اعلیٰ ہے۔ جب آدم اور نوح کی طرح اور رسول نہیں، تو میں کہوں گا جب رسول اور نبی کی بات آئی تو نبی رسولوں کی طرح رہی، اور رسولوں میں اولو العزم والے رسول ان رسولوں کی طرح نہیں۔ پھر میں کہوں گا کیا رسول جو اولو العزم ہے کیا وہ نبی کی طرح ہیں؟ ترا مچل کر بولے سبحان اللہ۔ آسان کر دوں بات کو، پھر سنیے۔ میں نے کہا پتھر درخت کی طرح ہی، کیوں؟ اب وجہ سنتے جائیے۔ پتھر بے جان چیز ہے،
پتھر بےجان چیز ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی اوقات نہیں، اس سے ایک درجہ بڑا ہے درخت کا، درخت کے اندر بڑھنے کی قوت ہے۔ میں نے کہا پتھر درخت کی طرح اس لیے نہیں کہ اس کے اندر بڑھنے کی قوت ہے، ہم نے کہا اب درخت کا حیوان کی طرح ہے، ہم نے کہا نہیں، کیوں؟ حیوان کے اندر شعور نہیں بلکہ عقل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ حرکت ہوتی ہے حیوان کے اندر، تو حرکت والا ہے، اس لیے کہا درخت حرکت کریں گے اعتبار سے۔ اب کیا ہوا؟ درخت کائے کی طرح نہیں، حیوان کی طرح نہیں۔ میں نے کہا اب حیوان انسان کی طرح کیوں نہیں؟ تو جواب آئے گا حیوان کے اندر حرکت تو ہے لیکن عقل کا شعور نہیں، وہ انسان کے اندر ہے۔ ارے میں نے کہا انسان ولی کی طرح کیوں نہیں؟ کہا انسان کی عقل شیطان کی طرف بھی جاتی ہے اور رحمان کی طرف بھی جاتی ہے، تو میں نے کہا ولی کی طرح کیوں نہیں؟ تو کہا ولی کی عقل شیطان کی طرف نہیں جاتی، صرف رحمان کی طرف جاتی ہے، اس لیے انسان ولی کی طرح نہیں۔ میں نے کہا اب ولی صحابی کی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ولی صحابی کی طرح اس لیے نہیں کہ صحابی نے مدینے والے کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا اب صحابی نبی کی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، اس لیے وہ صحابی کیا ہے کہ نبی کی طرح نہیں۔ ہم نے کہا نبی رسولوں کی طرح کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ نبیوں پہ تو وحی آتی ہے، رسولوں پہ کتاب اترتی ہے، اس لیے نبی رسولوں کی طرح نہیں۔ ہم نے کہا رسولوں میں اولو العزم رسول جو ہے حضرت آدم و نوح کی طرح اور رسول کیوں نہیں؟ کہا ان کے پاس کتاب بھی ہے، وحی بھی ہے، اور ان کے پاس معجزے بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ آدم اور نوح کی طرح اور رسول نہیں۔ پھر ہم نے کہا آدم اور نوح پھر مصطفیٰ کی طرح کیوں نہیں؟ ارے ہم نے کہا اس لیے نہیں، میرے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے اس لیے یہ ان کی طرح نہیں ہوتے۔ کہا خلیل و بناؤ کعبہ، اے صاحب لولاک والی سب تیرے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ نادان پتھر کو درخت سے سمجھ، درخت کو حیوان سے سمجھ، حیوان کو انسان سے سمجھ، انسان کو ولی سے سمجھ، ولی کو صحابی سے سمجھ، صحابی کو نبی سے سمجھ، نبی کو رسول سے سمجھ، رسول کو اولو العزم سے سمجھ، اور رسولوں کے اندر مصطفیٰ کو سمجھ۔ اور مزے کی بات بتا دوں، قرآن کے تامہ وسیم صاحب قبلہ یا ایوہل، بار بار یا ایوہ کا لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایوہ الذین آمنوا ہے، یا ایوہ الکافرون۔ توجہ ذرا، بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ قرآن کہتا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ النبی، یہی ہے۔ اچھا اس کا لانے کا کیا کمال ہے؟ کمال بتاؤں، کمال سنیے، یہ یا اور ایوہا جس پہ داخل ہو، کامن لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور سے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں یا ایوہ کا لفظ امام صاحب و وسیم صاحب کے ساتھ لگا دوں، دنیا کے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیجیے آپ، میں چل کر بولیں پہلے سبحان اللہ ہے، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دوں، لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایوہا، یا ایوہا، اگر میں وسیم صاحب کے ساتھ کہہ کے استعمال کر دوں یا ایوہا، پورا مجمع بیٹھا ہے، پورے مفتی کہیں گے اگر کسی کے ساتھ یا ایوہا لگ گیا تو یہ بے مثل و بے مثال ہو گیا۔ یہ قاعدہ ہے گرامر کا، جس کے ساتھ یا ایوہا لگ جاتا ہے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، جتنے لوگ ہوں وہ سب میں ممتاز ہو جاتا ہے، وہ سب میں لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب ہم لگا دیں امام صاحب کے ساتھ پورے مجمع میں یا ایوہا، یا ایوہا ان کے ساتھ لگا دوں میں، یہ پورے مجمع کے اندر ایسے بے مثل و مثال ہو جائیں گے، کوئی ان کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب توجہ بلا تشبیہ، قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل، اے کمبل والے، اے چادر والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ چادر اوڑھنے کا مطلب کیا؟ میں سمجھا ہی نہیں، بہت دیر سوچتا رہا یا اللہ یہ چادر اوڑھنے کا مطلب کیا قرآن کے اندر؟ پھر قرآن نے کہا یا ایوہ المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ میں کمبل بھی نہیں سمجھ پایا، یا اللہ میں نے کہ تیرا کرم فرما، پیر و مرشد کے صدقے میں مجھے بتا دے یہ کمبل اوڑھنے کا معاملہ کیا ہے اور یہ چادر اوڑھنے کا معاملہ کیا ہے۔ چادر گرمی میں اوڑھی جاتی ہے، کمبل سردی میں اوڑھا جاتا ہے۔ مچل کر بولے ذرا سبحان اللہ۔ چادر گرمی میں اوڑھی جا رہی ہے، کمبل سردی میں اوڑھا جا رہا ہے۔ وہ رب ہے یہ نبی
बंदे हैं खुदा के, तवज्जो। अबे कितना प्यार करता है वहाबी हो तुम्हें तो पता भी नहीं, देवबंदी हो तुम्हें तो पता भी नहीं। अरे मेरे सामने इतने लोग बैठे पहली सफ के अंदर, मुझे इनका लिबास का कलर भी मालूम ना होगा। मैं मीटिंग कर रहा हूं, बैठ जाऊं, मिल जाऊं, इनके कपड़ों का कलर भी मुझे नहीं मालूम। मेरा नबी एक मामूली सी देर के लिए चादर भी ओढ़ता है तो अल्लाह देख रहा है, मेरा मुस्तफा चादर ओढ़ रहा है, मेरा मुस्तफा चादर ओढ़ रहा है। कौन से कलर की चादर है वो भी मालूम है, कब ओढ़ रहा है वो भी मालूम है। आधी रात को गर्मी लग रही है तो कंबल ओढ़ रहा है, तो है सर्दी लग रही है कंबल ओढ़ रहा है। गर्मी की शिद्दत है, हल्की हल्की तो चादर को डाल लिया। अल्लाह की नजर उस पे भी है, किधर कि मेरा मुस्तफा ने गर्मी के अंदर चादर डाल दी है, मेरे मुस्तफा ने सर्दियों में कंबल डाल लिया है। अब कंबल डालने वाले तो जमाने में बहुत आएंगे, कोई वली भी डाल सकता है, कोई सिहाबी भी डाल सकता है, कोई नबी भी डाल सकता है, लेकिन क्या है महबूब, तेरा कंबल जैसा कोई कंबल न डालेगा, तेरी चादर जैसी कोई चादर न डालेगा। अब कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए बेमिसाल चादर ओढ़ने वाले, अब जितने चादर ओढ़ेंगे वो तेरी तरह नहीं होंगे, चाहे वो नबी हो, चाहे वो सिहाबी हो, चाहे वली हो। अब कहता है कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले, अब जितने सर्दियों में कंबल ओढ़ेंगे, वली हो, सिहाबी हो, नबी हो, रसूल हो, तेरे जैसे ना होंगे कंबल ओढ़ने वाले। तू कंबल ओढ़ने वालों में बेमिसाल, तू चादर ओढ़ने वालों में बेमिसाल। अब कहा या अय्युहन नबी, आप समझ गए, जितने नबी बैठे हैं, जितने नबी बैठे हैं, सारे नबियों में तू बेमिसाल, या अय्युहन नबी। लेकिन एक नुक्ता रह जाएगा, है वो नुक्ता सुनिए। अब यहां तक तो समझ में आ गई, सारे नबियों में या अय्युहन नबी कहा तो सारे नबियों में बेमिसाल। अब कुरान ये कहता है क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अब क्या करें, तो तफसीर उठा के देखे, कहते हैं महबूब तू चादर ओढ़ने वालों में बेमिसाल, तू कंबल ओढ़ने वालों में बेमिसाल, सारे नबियों में तू बेमिसाल, और जो तेरे पे ईमान लाए वो सारे रसूलों की उम्मत से बेमिसाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अब बात फिर आखिर रह गई, कुल या अय्युहल काफिरून। अब काफिरों को क्या करेंगे, काफिर के तो काफिर भी बेमिसाल होने चाहिए, बिला तशबीह होंगे बेमिसाल, होंगे बेमिसाल। जब अय्युह लगा है इसके ऊपर तो ये भी होंगे बेमिसाल। लेकिन रब कहता है या अय्युहल काफिरून, ए नबी, सारे नबियों के काफिर एक तरफ, सारे रसूलों के काफिर एक तरफ, और तेरे जमाने के काफिर इतने बदतर है, इतने बदतर है, ये अपने कुफ्र के अंदर, ये अपनी गुमराही के अंदर, ये अपनी गंदगी के अंदर बेमिसाल। अल्लाह अल्लाह, कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, तेरे काफिर तेरे कुफ्र के अंदर बेमिसाल हैं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया। और आगे चलिए जरा, क्या है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान करीमी। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, कभी हम गौर नहीं करते, कभी हमने गौर व फिक्र नहीं किया कि अल्लाह के रसूल की शान, सुनते जाइए क्या है रसूल का मान, हमारे आका की शान क्या है। हजरात मोहतरम, बड़ी तवज्जो है, हुस्न की बात आती है। अच्छा मैं कहता हूं हुस्न, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी, हमारे नबी का भी, फर्क क्या। सैयद साहब की दुआओं के साथ जरा जुमला, कभी आपने गौर किया, आप तो ये कहेंगे हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कहा निकल जाओ इस दरवाजे से उस दरवाजे तक, नींबू या फल जो था वो काट लिया, वो नहीं कटा, उंगलियां कट गई। मिस्र की औरतों की यही सुना, बिल्कुल सही। मैं कहता हूं फर्क क्या हुस्न के अंदर है, सुनिए फर्क। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा निकलो, ये इनको दिखाओ जरा जलवा क्या है। मिस्र की औरतों को फल हाथ में दिए, छुरी हाथ में दी। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले, कहा छुरी चला देना। जैसे ही मेरा यूसुफ आए, जैसे पर्दा उठाया और जैसे ही छुरी चलाई, उनकी उंगलियां कट गई। यही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे से गुजर गए, जब वो दरवाजे से आगे गए, चले गए, औरतों के खून निकला, अपनी उंगलियों को पकड़ लिया। अब तकलीफ शुरू, दर्द शुरू, हाय हाय ये हमारे हाथ पे क्या हो गया, हमारे हाथ पे क्या हो गया। अब चीख पुकार शुरू, तवज्जो जरा, अब चीख पुकार शुरू। यूसुफ गुजर गए, उंगली कट गई, चीख पुकार शुरू। ये हुस्न यूसुफ है। अब मुस्तफा को किसी ने देखा, मचल कर बोले जरा से, अब मुस्तफा को किसी ने देखा,
देखने के बाद में अब मुस्तफा को देख के वो चला गया है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा की बाकी औरतों ने देखा था किसको, यूसुफ को, अपनी उंगलियां काटी। यूसुफ के जाने के बाद, उनका चेहरा गायब होने के बाद उनकी उंगलियों में दर्द हो गया। लेकिन जब रसूलुल्लाह को 1 साल पहले किसी गुलाम ने देखा, 2 साल पहले देखा, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, अब जब उसने अपनी गर्दन कटाई तो खुदा की कसम मुस्तफा के चेहरा दूर होने के बाद भी उसको इंतकाल तक जर्रे बराबर भी दर्द नहीं हुआ। ये है मुस्तफा का हुस्न। सामने रहे और दर्द ना हो, ये हुस्न यूसुफ है। और चेहरा मुस्तफा देखने के बाद सालों निकल जाए, फिर गर्दन कट जाए, दर्द ना हो, ये है मुस्तफा का, ये है मुस्तफा का हुस्न। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, रबीउल अव्वल मनाने वाले लोगों, सुनो रबीउल अव्वल का क्या मामला है। हम कहते हैं ओ नादान हो कि रबीउल अव्वल की तुम बात करते हो, रबीउल अव्वल के साथ करीब आके तो देखो कि तुम है। मुझे कोई इतना बता सकता है, पूरे वहाबियों को चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह एक सवाल पूछ लेना, अशरा मुबशरा को जन्नती क्यों कहते हैं? मचल कर बोलो यार, जवाब तुम्हें बताऊं। अशरा मुबशरा को जन्नती क्यों कहते हैं? 10 सहाबी है नहीं, अरे 10 सहाबी है नहीं, मौला वसीम साहब से नाम लिखवा के ले जाना, 10 के पूछ के बताना मुझे इनको जन्नती क्यों कहते हैं। है क्या और सहाबी ने हज नहीं किया, इन्होंने हज किया? क्या और सहाबी ने रसूल को नहीं देखा, इन्होंने देखा? क्या और सहाबी ने दुरूद नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ा? क्या और सहाबी जंग में शरीक न हुए, ये जंग में शरीक हुए? अरे जिस जुमा के अंदर मुस्तफा के पीछे नमाज इन्होंने पढ़ी, दूसरे सहाबा ने भी पढ़ी, फिर ये जन्नती क्यों? फिर ये जन्नती क्यों? आओ जरा, मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हैं, आप कर लें जरा थोड़ी सी किबले की बात है, किबले की बात कर ले। सरकार ने नमाज बांधी 4 रकात की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नियत बांधी है। तो नियत बांधने के बाद में पढ़ते रहे नमाज, आयत उतर गई जो आपने सुनी है किबले वाली है ने, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियनका किबलतन फरतदाहा फतरदाहा, है नहीं? जब इतनी बात हो गई, सारी आयत आपने सुनी, वो तर्जुमा मुस्तफा बार बार देख रहा था, हुक्म हो गया। मुस्तफा की अदा को देख करके मुस्तफा अभी अपना चेहरा फैल लो किबले किधर, मस्जिद हराम की तरफ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला, सबसे पहले इमामुल अंबिया को हुक्म हुआ, मुस्तफा जिसमें तेरी रजा है वही किबला हमारा है। ये नहीं कहा मैं बनाऊंगा वो किबला, किबलतन अलिफ लाम होता तो अल्लाह वाला किबला हो जाता, अलिफ लाम हट गया, किबलतन कह दिया तो मुस्तफा वाला हो गया है। कहा मुस्तफा जिसमें तेरी खुशी, जिसमें तेरी रजा वही किबला तू बना ले, वही हमारी रजा। मुस्तफा घूम गए 2 रकात में, जैसे ही मुस्तफा घूमे सबसे पहले आगे की सफ में यही 10 सहाबी थे, जरा मचल कर बोलो, यही 10 सहाबी थे। मुझ सोचा नहीं कि अरे मुस्तफा किधर घूम गए, ये मुस्तफा क्या कर रहे हैं, ये किबले से क्यों हट रहे हैं, ये किबला तो इधर है, नमाज में इधर क्यों घूम गए? अरे वही तो मुस्तफा पे आई थी, सहाबी पे थोड़ी आई थी। नबी के मामला हो रहा था मालूम, अल्लाह से बातें मुस्तफा कर रहे हैं, सहाबी थोड़ी कर रहे हैं। मुस्तफा इधर घूम गए, 10 के 10 सहाबी ने कहा भले से नमाज इधर पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे मुस्तफा ने चेहरा इधर कर लिया तो खुदा की कसम हमारा किबला भी उधर ही होगा जिधर चेहरा है मुस्तफा होगा। बोले यही इन 10 को बशारत मिली, सबसे पहले इन 10 ने अपना चेहरा मुस्तफा की तरफ किया था पीछे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम हो 10 जन्नती। यह खुशखबरी का पैगाम कहां से मिला? इन अशरा मुबशरा को। फिर और साहबा ने बाद में फेरा था है यार, अकीदा तो यह है, जरा समझो, सहाबा का जिधर चेहरा हो जाए उधर ही किबला हो जाए। तू अभी नमाजों में लड़ रहा है, तू अभी नमाजों में लड़ रहा है? अरे नादान, नादान जरा सोच, हमारे मुस्तफा की शान क्या है। अभी तुझे बहुत टाइम लगेगा समझने में। मुझे तू ये कलमे बता दे क्या है, कलमा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक कलमा है। अरे मचल कर बोलो, एक कलमा है। गलत, इमाम साहब मौजूद, कलमे 2 कहते 1 है। ये कितनी झूठी गवाही अगर मौजिंदरा में कह दूं तो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये झूठी गवाही होगी या नहीं? बोले आप कहेंगे हजरत होश में रहो,
میں کہوں جھوٹی گواہی، میں گواہی دیتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مؤذن نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کو، پھر گواہی کیسی؟ جب تک چاند نہ دیکھو گواہی جھوٹی ہوگی یا سچی؟ مسل کر بولو یار، چاند کو دیکھ کے گواہی ہوگی یا چاند کو بن دیکھ کے گواہی ہوگی؟ چاند دیکھیں گے تو عید ہوگی، بولے بچے آئے عید ہو گئی عید ہو گئی عید ہو گئی، ہم نے کہا بے او عید کے نعرے لگانے والے بچوں تو نے چاند دیکھا؟ بولے ابا نے دیکھا، ابا نے دیکھا، دیکھا تو عید ہوئی، یہاں گواہی ہو رہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کہا چل تھوڑا سا اوپر پوچھ لیتے ہیں، چلو امام صاحب تم نے دیکھا؟ بولے نہیں، مفتی صاحب تم نے دیکھا؟ بولے نہیں، علامہ صاحب تم نے دیکھا؟ بولے نہیں، ہم نے کہا اور اوپر چلے جاؤ، اس شہر کے ولی کون ہے تم نے دیکھا؟ بولے نہیں، پھر تم نے کیوں کہا؟ میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے کہا ولی در ولی، صحابی در صحابی، نبی در نبی، ارے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب کے اوپر مان لیا، مصطفیٰ نے کہا ابے میں نے دیکھا ہے رب کو، میں نے، تب مصطفیٰ نے کہا پوری دنیا نے مان لیا، پوری دنیا نے مان لیا، کلمے دو ہیں، کلمے دو ہیں، بنا کے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے کلمہ دیکھ لو لا الہ الا اللہ تو الگ، محمد رسول اللہ الگ، میں نے کہا کلمے دو ایک کیوں کر دیا؟ ابے اس لیے کر دیا اللہ اور اس کے رسول جدا نہیں ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو روک لے، اب کہ محمد رسول اللہ، بیچ میں واو نہیں، بیچ میں کوئی گرامر کا قاعدہ نہیں، محمد رسول اللہ کہا، محمد سے شروع ہے اللہ پہ ختم، غور تو کرو یار، مچل کر بولتا تھا زور سے سبحان اللہ، ابے میں نے کہا کلمے کوئی دیکھ لیا ہوتا، وہ کلمہ الگ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کلمہ الگ ہے کلمہ الگ، جب کہا محمد رسول اللہ، ابے دنیا کو بتا دو محمد سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پہ اسلام ختم ہوتا ہے۔